وہ تقریر ہے جو میرے محبوب حج کے موقع پر مدینہ والوں کے سامنے پہاڑ کے اندر چھپ کر ان کو تقریر فرما رہے ہیں۔ فرمایا قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب اعلان فرما دیجئے، انہیں بتلا دیجئے، محبوب کی زبان سے نکلوایا تاکہ اور بھی محبوب ہو جائے۔ کوئی بات کسی پیارے کی زبان سے نکلے بات تو خوبصورت ہے ہی ہے، جب پیارے کی زبان سے نکلے گی تو اور بھی پیاری ہو جائے گی۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا۔ میرے محبوب فرماتے ہیں آ جائیے نا اس نقطے کے اوپر، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں۔ تم بھی خدا کو مانتے ہو اور میں بھی خدا کا ہی پیغام سنانے آیا ہوں۔ آؤ نا، اللہ کو تو تم مانتے ہو نا، وہ اللہ کو بھی مانتے تھے اور اللہ کے ساتھ 360 خداؤں کو بھی مانتے تھے، اور ان کا ذہن یہ تھا کہ جو بڑی بڑی مشکلیں ہیں نا وہ اللہ حل کرتا ہے، اور جو چھوٹی چھوٹی مشکلیں ہیں یہ جو ہم نے 360 بت رکھے ہوئے ہیں نا یہ وہ حل کرتے ہیں۔ تو آج بھی کچھ اس ذہن کے لوگ ہیں یہ نہیں، ساڈی انہاں اگے تے انہاں دی رب اگے، ساڈی انہاں اگے تے انہاں دی۔ اچھا آپ کی رب نہیں سنتا؟ اللہ تو قسمیں اٹھا اٹھا کے فرما رہے ہیں میں سب کی سنتا ہوں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تمہاری شاہ رگ سے قریب ہوں۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ میرے محبوب جب میرے بندے آپ سے میرا پتہ پوچھیں انہیں بتلا دیجئے کہ میں تو تمہارے قریب ہوں، تمہاری شارگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اے الہ العالمین، بڑے لوگوں کے محلات تو بہت دور ہوا کرتے ہیں، ہر ایک کی پہنچ میں کہاں ان سے ملاقات کرنا، ان سے ہم کلام ہونا۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تمہارے قریب ہوں، اور فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں میں تو پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں، میں جواب دیتا ہوں تمہاری پکار کا۔ تمہارے مانگنے میں دیر ہے، میرے عطا کرنے میں کوئی دیر نہیں ہے۔ فرمایا میرے دروازے پہ جب بھی آؤ گے، جس حال میں آؤ گے، تمہیں دھتکارا نہیں جائے گا بلکہ قبول کر لیا جائے گا۔ تمہارے آنے میں دیر ہے، میرے آنے میں کوئی دیر نہیں ہے۔ گناہ گار آئے تو فرمایا عرش بری پہ تو جشن ہوتا ہے، میں ملائکہ پہ بیٹھ کے، ملائکہ کے بیچ میں بیٹھ کے فخر کرتا ہوں آج میرے بندے سے صلح ہو گئی ہے۔ اور تمہیں شیطان نے کس چکر میں ڈال دیا ہے جی؟ تمہاری تو سنتا نہیں جی، تم گناہ گار ہو، ہماری سنتا ہے۔ ہمارے پاس آؤ، نذرانے لے کر آؤ، سالانہ نذرانے لے کر آؤ، فلانے نذرانے، پھر وہ تمہاری سنے گا۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے پکارنے میں دیر ہے، میرے سننے میں کوئی دیر نہیں۔ سمیع بصیر، سنتا بھی ہے اور تمہیں دیکھتا بھی ہے۔ تو فرمایا تم پکارو تو صحیح مجھے، کب پکارا ہے مجھے؟ تکلیف پہنچی لوگوں کے سامنے تو تم نے ڈنڈورا پیٹا ہے، لوگوں کے سامنے تو روئے ہو بیٹھ کر، کیا میرے دربار میں بھی روئے ہو آ کر؟ اگر تم میرے دربار میں روئے ہو تو فرمایا پھر تمہیں لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، جلد یا بدیر تمہیں مشکل سے نکال دوں گا۔ اور اگر صرف لوگوں کے سامنے ہی پھرتے ہو، مر گئے جی، ڈوب گئے جی، مہنگائی نے مار دیا، فلاں نے کر دیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا جی، کیا بتائیں، بیماری نے نچوڑ، فرمایا یہ سب کچھ ہے، کبھی میرے سامنے بھی روئے ہو، کبھی مجھ سے بھی لو لگائی ہے؟ اگر میرے سامنے روئے ہوتے تو مخلوق کے سامنے تمہیں رونا ہی نہ پڑتا۔ فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی۔
حق تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب میرے بندوں کو بتلا دیجئے میں تمہاری دعا و پکار کو سنتا ہوں، ذرا سناؤ تو صحیح مجھے، جلدی یا بدیر تمہیں مشکلات سے نکال دوں گا، مصیبتوں سے نکال دوں گا، میرا دروازہ تو کھٹکھٹاؤ نا، سنتا ہوں میں تمہاری۔ تو اس لیے مشرکین مکہ کا ذہن یہ تھا، بڑی بڑی مشکلیں جو ہیں وہ اللہ میاں حل کرتے ہیں، اور باقی جو چھوٹی مشکلیں ہیں یہ 360 خدا ہیں یہ حل کرتے ہیں، حالانکہ ساری مشکلیں کون حل کرتا ہے؟ بس اسی چیز سے اختلاف تھا، اور حضور علیہ السلام کے پاس آ کر یہی کہتے تھے آپ ہمارے جھوٹے خداؤں کو کچھ نہ کہیں تو ہم تمہارے خدا کی بات مان لیتے ہیں۔ اور کلمہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ کیا مانا؟ کوئی الہ، کوئی بھی الہ نہیں ہے۔ اب آپ کہتے ہیں نہیں جی میٹھی میٹھی گال کرو جی، کوئی بات نہیں، کہاں سے؟ کلمہ تو شروع ہی نفی سے ہو رہا ہے، کوئی الہ نہیں، سب سے پہلے 360 خداؤں کی نفی ہے، الا اللہ تو بعد کی بات ہے نا، کوئی الہ نہیں، صرف ایک اللہ، پہلے نفی کرو ان کی، یہ نکالو بت اپنے دل سے۔ آج یہی بت تو دل سے نکلتے نہیں ہیں، سارے ہی ٹھیک ہے جی، کوئی نہیں جی، کوئی نہیں، سارے ہی ٹھیک ہے، جوڑ پیدا کریں۔ میں نے کہا دیکھو کہیں چوروں سے نہ ہو جائے، شرابیوں زانیوں سے جوڑ نہ ہو جائے، ان کا جوڑ نقصان دہ ہے، نیکوں سے جوڑ پیدا کرو۔ سمجھ آئیے بات کہ نہیں؟ تو وہ یہی کہتے تھے ہم خدا کو تو مانتے ہیں، اس لیے حضور نے جب ان کو سمجھایا تو بات یہیں سے شروع کی بھی اللہ کو تم مانتے ہو تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کے ساتھ کسی کو، یہی اختلاف تھا مشرکین مکہ کا، وہ کہتے تھے اللہ تو ہے مگر اس کے شریک بھی ہیں، حضور فرماتے نہیں اللہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ فرمایا علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ، اور دوسری بات فرمایا وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ سے احسان کا معاملہ کرو۔ کون سا معاملہ؟ انصاف کا نہیں، انصاف کا تو ہوتا ہے برابر برابر، اور احسان اگلے درجے پہ، احسان ہاں ہم کہتے ہیں جی انصاف ہونا چاہیے جی، اگر امی نے زیادتی کی ہے تو انصاف ہونا، یہاں انصاف کی بات ہی نہیں، قرآن آپ سے احسان کی بات کر رہا ہے کہ ماں باپ سے ہمیشہ احسان کا معاملہ کرو، والدین کے اوپر خرچ کر رہے ہو تو احسان کے ساتھ زیادہ خرچ کرو، یہ نہیں کہ ان سے حساب لیتے پھرو جی کل اتنے دیے تھے پرسوں اتنے دیے تھے فلاں، میں بے حساب خرچ کرو۔ انہوں نے آپ پر بے حساب خرچ نہیں کیے، کو بچپن کا حساب مانگا ہے، ہم نے تمہارے لال لڑائے، یہ کیا وہ کیا، سب تمہاری خواہشیں پوری کی ہیں، تو آج وقت آ گیا تو آج تم نے حساب و کتاب شروع کر دیا۔ اللہ فرماتے ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، ماں باپ سے احسان کا معاملہ کرو۔ فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اور اگلی بات بتائی فرمایا غربت کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، اپنی اولاد کو غربت کی وجہ سے، ہم کیا کہتے ہیں بچے دو ہی اچھے، باقی وہ جی تمہیں پتہ ہے مہنگائی بہت ہے، یہی ہے نا، یہی فلسفہ ہے نا اس کے پیچھے، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ غربت و افلاس کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ بعض بچے ایسے ہو، کوئی بچہ ایسا ہوتا ہے نصیبے والا جس سے پورا خاندان تر جاتا ہے، ہاں اگر عورت کی صحت خراب ہے چلو پھر بھی اسلام اجازت دیتا ہے، ہاں مرد وہ ان چیزوں کی اجازت تو ہے، لیکن صرف اس وجہ سے معاشی مجبوری کی وجہ سے اسلام اس سے منع کرتا ہے، اسلام اس سے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، فرمایا غربت کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، یہ اولاد کا قتل ہے۔ اور آگے فرمایا نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، حق تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی رزق دیتے ہیں۔ تمہاری اولاد کا رزاق کون ہے؟ اچھا جب تمہاری باری تھی تو اللہ نے دیا، جب ان کی باری آئی تو اللہ نہیں دیں گے؟ رزق تو وہ اپنے نہ ماننے والوں کا بند نہیں کرتے، تو تمہاری اولاد کا کیسے بند کر دیں گے؟
ہیں؟ دنیا میں جب انسان آتا ہے تو سب سے پہلے رزق کا، موت کا فیصلہ تو پہلے ہی ہو جاتا ہے، زندگی کا فیصلہ تو پہلے ہی ہو جاتا ہے، یہ دنیا میں جائے گا، اس کو یہ اتنا رزق ملنا ہے، یہ تو ایک طے شدہ امر ہے۔ تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہاری اولاد کو بھی۔ رزاق کون ہے؟ سارے بولو، کون ہے رزق دینے والا؟